اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا تو ہم فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتے، اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتا تو ہم اس جال میں نہیں پھنستے۔ حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار ہو، وابستگان دامن رسالت کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ جس کا ایمان راسخ ہوتا ہے وہ فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدر انجمن اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت ہمیں بولنے کے لیے مکلف کیا گیا ہے وہ ہے مسلم معاشرے میں فتنہ ارتداد کی ذہن سازی اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمیں بحیثیت مومن و مسلم اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ایمان ایک عظیم نعمت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے، لہذا اس کی حفاظت نہایت ہی لازم امر ہے اور اس کی حفاظت پر مداومت ضروری و لابدی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں متبعین اسلام کو دشمنان اسلام نے ہر چہار جانب سے اسلام سے بیزار کرنے کی کوششیں کی ہے۔ خاص کر دور حاضر میں اعدائے اسلام کی بڑی خواہش یہ ہے کہ امت مسلمہ کی نئی نسل سے اسلام و ایمان کا صفایا کر دیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اور اطمینان کی حد تک انہیں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ والعیاذ باللہ، ہر نئی صبح اخبارات و جرائد و سوشل میڈیا کے توسط سے کوئی نہ کوئی ارتداد جیسی دل شکن خبر ملتی ہے جس سے دل مسلم رنجور ہوتا ہے، اور بھلا کیوں نہ ہو، یہی تو عین اسلام ہے۔ مگر آج مسلمانوں کے موجودہ حالات پر نگاہ ڈالنے والا بخوبی جان سکتا ہے کہ ان کے دلوں سے ایمان کی دولت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چند دنیاوی فائدوں کے خاطر ایمان کا سوداگر بن بیٹھتے ہیں، کوئی شہرت کے لیے، کوئی سیاست کے لیے، کوئی سیکولرزم کو دلیل بنا کر اسلام جیسی عظیم دولت سے دور ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اتنا جان رکھیے اور خوب یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ایمان کے مقابلے میں پوری دنیاوی دولت لٹا دی اور اسلام پر کسی طرح کا آنچ نہیں آنے دیا، ایمان پر کسی طرح کا آنچ نہیں آنے دیا، تو یقیناً آپ نے فتح و نصرت کو پا لیا۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے ایمان و اسلام کا سودا کر کے قارون کے خزانے کے برابر بھی دولت جمع کر لی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، کیونکہ رب کا فرمان ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے شرکسی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، بے شک اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فتنہ ارتداد کا سیلاب کتنا تباہ خیز ہے، وہ بیان سے باہر ہے کہ مرتد ہونے والا شخص والدین، خاندان، بھائی بہن، خویش و اقارب کو پل بھر میں بھلا کر دار اسلام سے دار کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور انہیں پرواہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے جس دین کو ایکسپٹ کیا ہے، ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ منکرین ایمان کے اعمال ضائع و اکارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لیکن آج مسلم دوشیزائے غیر قوم کے دام محبت میں پھنس کر اپنے دین حنیف سے رشتہ توڑ رہی ہے، دامن کفر سے رشتہ جوڑ رہی ہے۔ ان سب واقعات کو سن کر، ان سب واقعات کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اور پورا وجود کانپ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم لڑکیوں کے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے کے جہاں بہت سارے وجوہات ہیں، وہیں ایک بڑی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم اپنے کو اسیران حلق نبوت کے صف میں شمار تو کرتے ہیں، مگر ہمارا ایمان کتنا مستحکم ہے ہر صاحب شعور اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان مستحکم ہوتا تو ہم فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتے، اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتا تو ہم اس جال میں نہیں پھنستے۔ حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار ہو، وابستگان دامن رسالت کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ جس کا ایمان راسخ ہوتا ہے وہ فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ
جب دولت مند شخص حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو سنیے ام سلیم رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابو طلحہ آپ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جا سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ایک دوسرے سے چوری چھپے دوستیاں کرتے ہیں اور سازگار موقع کی تلاش میں ہم آدم مصروف رہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ دین اسلام سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج اپنے بچوں کو موبائل دے دیا ہے۔ ہمیں کبھی توفیق تک نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا موبائل چیک کریں کہ وہ آخر اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائے جائے۔ جو اسلامی تعلیمات سے مغایرت بڑھتی جا رہی ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات تو یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور بعینہ یہی حکم مومن عورتوں کو بھی دیا ہے۔ وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ میرے بھائیو، جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچائے گا۔ اسلامی بھائیوں، آج بھی ابھی بھی وقت ہے کہ مسلم تنظیمیں اور جمعیات اور ہر مسلمان اپنے طاقت کے بقدر اس ارتداد کو روکیں، ورنہ یاد رکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری بہن بیٹیوں کی کوکھ سے جنم لینے والے ہم سے برسر پیکار ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو فتنہ ارتداد جیسے بلا سے بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔